أما بعد، فعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، قال فسمع أصوات رجلين اختلفا في آية، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه الغضب، فقال إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم. اسی آیت کے بارے میں مکالمہ کر رہے تھے، مذاکرہ کر رہے تھے، اور اس مذاکرے میں ان کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تھے، فخرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، یعرف فی وجہہ الغضب، آپ کے چہرہ انور میں غصے کے آثار نظر آ رہے تھے۔ فقال، فرمایا، انما ہلک من کان قبلکم، تم سے پہلی امتیں اس وجہ سے ہلاک ہو گئیں بے اختلافہم فی الکتاب، کہ وہ آسمانی کتاب میں آپس میں اختلاف کرتے تھے۔ اس حدیث کا جو مضمون ہے وہ یہ ہے کہ کتاب اللہ کی تشریح، تفسیر اور اس کی وضاحت میں اختلاف نہ کریں۔ اختلاف ویسے بھی ناپسندیدہ ہے، لیکن اگر قرآن پاک کی تشریح اور تفسیر میں اختلاف ہو جاتا ہے تو ہر بندہ اپنی رائے کو درست ثابت کرنے کی کوشش کرے گا، اور نتیجے میں قرآن کی غلط تفسیر بیان کرنا شروع کر دے گا۔ ظاہری بات ہے کہ جب اختلاف ہوتا ہے تو ہر بندہ پورا زور لگاتا ہے کہ اپنی رائے کو درست ثابت کر دے، اور اپنی رائے کو درست ثابت کرنے کے لیے کسی بھی حد تک بندہ جا سکتا ہے، یہاں تک کہ قرآن کو بھی تختہ مشق بنا دیتے ہیں اور قرآن کی بھی تشریح غلط کر دیتے ہیں۔ ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ قرآن پاک اللہ رب العزت کی جانب سے نازل شدہ حقیقتوں کا وہ انمول خزانہ ہے کہ جس کی کوئی مثل اور مثال دنیا میں موجود نہیں ہے، ناقابل تردید حقیقتوں پر مشتمل کتاب ہے۔ اور قرآن ہمیں خود دعوت دیتا ہے کہ تم غور کرو، تم فکر کرو، تم تلاش کرو، میرے اندر کے چھپے ہوئے خزانوں کو نکالو اور ان خزانوں سے فائدہ اٹھاؤ، تدبر کر لو، غور کر لو، قرآن کو سمجھو۔ یہ قرآن ہمیں خود دعوت دیتا ہے، جا بجا اللہ رب العزت نے بندوں کو متوجہ کیا ہے کہ یہ خزانہ تمہارے پاس موجود ہے، تم کیوں اس خزانے سے فائدہ نہیں اٹھاتے؟ یہ تو ایک حقیقت ہے،
لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ قرآنی حقائق کے خزانے کو نکالنا اور اس کو کام میں لانا، اس سے فائدہ اٹھانا، اس کے بھی کچھ اصول ہیں، کچھ ضابطے ہیں، ایک طریقہ کار ہے، اسی کے مطابق قرآنی حقائق کو نکالا جا سکتا ہے اور اس کو استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ اور آج ہماری اس معاشرے میں ہر بندہ اس حقیقت کو سمجھتا ہے کہ امت مسلمہ کے زوال کا ایک بہت بڑا سبب قرآن سے دوری ہے۔ قرآن کو ہم نے سمجھا نہیں، قرآن کے اوپر ہم نے عمل نہیں کیا، قرآن کو ہم نے بطور نظام زندگی اپنایا نہیں ہے۔ ہم نے غیروں کے نظام تو اپنا لیے ہیں، قرآن کا نظام نہیں اپنایا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ہم ٹھوکریں کھا رہے ہیں اور اقوام عالم کے سامنے پستی کا شکار ہیں۔ یہ تو ہر بندہ سمجھتا ہے، اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ وہ انفرادی طور پہ کوشش بھی کرتے ہیں کہ وہ قرآن کو تھام لیں یا قرآن کو سمجھیں یا قرآن کے اندر سے حقائق نکالیں اور لوگوں کے سامنے پیش کر دیں۔ تاہم قرآن فہمی، قرآن کو سمجھنے کے جو بنیادی اصول اور ضابطے ہیں، ان ضابطوں کی پیروی نہ کرنے کی وجہ سے غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ لہذا آج بہت سارے ایسے حضرات ہمارے اس معاشرے میں سرگرم عمل ہیں جو خود بھی قرآن فہمی کی کوشش کرتے ہیں، دوسروں کو بھی اس بات کی طرف متوجہ کرتے ہیں، بھائی قرآن پڑھو، قرآن سمجھو، قرآن میں غور فکر کرو۔ لیکن ان کا یہ عمل اس طریقے سے ہٹ کے ہوتا ہے جو طریقہ 14 صدیوں سے امت میں متوارث چلا آ رہا ہے۔ اس لیے اس طریقے کی پیروی نہ کرنے کی وجہ سے ان کی کوششیں فائدے کی بجائے الٹا زیادہ نقصان کا باعث بنتی ہیں۔ وہ یہی بات کرتے ہیں کہ ہر بندہ قرآن کو براہ راست سمجھے، ہر بندہ قرآن کو سمجھ سکتا ہے، ہر بندے کو حق حاصل ہے کہ وہ قرآن سے مسائل کا استنباط اور استخراج کرے۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ کچھ اصول ہیں قرآن کو سمجھنے کے۔ سب سے پہلا بنیادی اصول یہ ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے باقاعدہ کسی استاد کا دامن تھامنا ضروری ہے۔ اگر ہم استاد کے بغیر قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو یہ اللہ تعالی کی سنت کے خلاف ہوگا، اللہ کی اصول اور ضابطے کے خلاف ہوگا، اور اس میں کوئی خیر نہیں ہوگی، بہت زبردست شر اور نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ اب توجہ فرمائیں، حضرات صحابہ کرام بلکہ عرب کا پورا معاشرہ عربی دانی، عربی کو سمجھنے میں بہت ماہر تھا، بڑے فصیح اور بلیغ لوگ تھے۔ اللہ رب العزت نے قرآن عرب سرزمین پہ اتارا، لیکن صرف قرآن کو نازل کرنے پر اکتفا نہیں فرمایا، بلکہ قرآن کے ساتھ ساتھ ایک معلم کو بھی مبعوث فرمایا کہ آپ نے ان لوگوں کو قرآن سکھانا ہے۔ اگر اپنے ذاتی مطالعے
یا عربی زبان پر عبور رکھنے کے ذریعے قرآن کو سمجھا جا سکتا تو حضرات صحابہ کرام کو قرآن سمجھنے کے لیے کسی استاد کی ضرورت نہ ہوتی۔ اللہ تعالی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور استاد کے مبعوث نہ فرماتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، محبوب آپ نے لوگوں کے لیے واضح کرنا ہے وہ قرآن جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے۔ محبوب آپ نے واضح کرنا ہے، قرآن کی وضاحت آپ نے کرنی ہے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب۔ رسول کا کام کیا ہے؟ رسول کے 4 بڑی ذمہ داریاں ہیں، ان میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ وہ لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم بنا کر بھیجا۔ لگتا یہ ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے معلم کا ہونا ضروری ہے، معلم کے بغیر قرآن نہیں سمجھا جا سکتا۔ اور یہی وجہ ہے بخاری شریف میں ہے انما العلم بالتعلم، علم وہی ہوتا ہے جو باقاعدہ استاد سے سیکھا جاتا ہے، وہی علم قابل اعتماد ہوتا ہے جو استاد سے بندہ حاصل کرتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن کسی سے سیکھ لے اور پھر آگے سکھائے۔ تعلم القرآن فرمایا، قرأ القرآن نہیں فرمایا کہ بندہ شخصی مطالعہ کر لے پھر بندہ کسی یوٹیوب چینل پہ اس کی تشہیر اور اس کی توضیح اور اس کی تشریح کرنا شروع کر دے۔ شخصی مطالعے کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ تعلم القرآن، تعلم کا معنی یہ ہے کہ باقاعدہ کسی ماہر سے سیکھا جائے۔ تو وہ بندہ بہتر ہے جو ماہر سے سیکھے اور آگے لوگوں کو پھر سکھائے۔ اور یہ جو بار بار کہا جاتا ہے اہل علم حضرات کی جانب سے کہ بھائی قرآن کسی استاد سے سیکھیں، استاد کے بغیر قرآن کو شخصی مطالعے کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو غلطی لگ سکتی ہے۔ یہ بات پھر ہمارے بہت سارے بھائیوں کو ناگوار گزرتی ہے، خاص طور پہ جو جدید علوم سے آراستہ پہ راستہ لوگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں قرآن کو تو ایسی ہی مطالعے کے ذریعے سمجھا جا سکتا ہے۔ حالانکہ اسی ساتھی سے پوچھیں کہ فزکس مطالعے کسی استاد کے بغیر سمجھا جا سکتا ہے؟ نہیں۔ کیمسٹری استاد کے بغیر سمجھی جا سکتی ہے؟ نہیں۔ میڈیکل کی تعلیم استاد کے بغیر بندہ حاصل کر سکتا ہے؟ نہیں۔ یہی احباب ہیں جو کہتے ہیں ڈاکٹر بننے کے لیے باقاعدہ یونیورسٹی اور کالج میں جانا پڑتا ہے، سائنسدان بننے کے لیے باقاعدہ یونیورسٹی اور کالج میں جانا پڑتا ہے۔ تو بھائی قرآن کو ہم نے تختہ مشق بنایا ہوا ہے، جو بندہ چاہے قرآن کھول کے اپنی رائے بے دھڑک استعمال کرنا شروع کر دے۔ یعنی آپ حضرات توجہ فرمائیں کہ فزکس کی جو اصول اور ضابطے ہیں وہ انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ انسانوں کے بنائے ہوئے اصول کو سمجھنے کے لیے آپ کو کسی استاد کی طرف مراجعت کرنی پڑتی ہے، اور اللہ کے اتارے ہوئے حقائق آپ خود بخود سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انسان کے بنائے ہوئے اصول اور ضابطوں کو سمجھنا آسان، اللہ جتنا بندے اور رب کے درمیان فرق ہے اتنا ہی بندے کے کلام اور رب کے کلام کے درمیان فرق ہے۔ جب اتنا فرق پایا جاتا ہے پھر ہم کیسے اس بے باکی کا مظاہرہ کرتے ہیں،
کہ براہ راست خود قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر کئی مرتبہ یہ حضرات علماء کرام سے ناراض ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ علماء اجارہ داری قائم کر چکے ہیں، اور وہ کہتے ہیں بس قرآن کو کوئی بندہ نہ کھولے نہ پڑھے، اور علماء ہی ہیں جو لوگوں کو قرآن سے دور رکھتے ہیں، علماء ہی ہیں جو لوگوں کو کہتے ہیں کہ قرآن کے قریب نہ آئیں. میرے بھائیوں، علماء نے مدارس کھولے ہوئے ہیں. ملک کے طول و عرض میں 25 لاکھ طلباء مدارس میں پڑھتے ہیں. علماء انہی طلباء کو قرآن پڑھاتے ہیں، مساجد میں درس قرآن دیتے ہیں، بیچارے اعلانات کرتے ہیں درس قرآن ہوگا، آپ تشریف لائیں، آپ بیٹھ جائیں. وہ کبھی نہیں چاہتے کہ قرآن کو لوگوں سے دور رکھا جائے، لوگوں کو قرآن سے دور رکھا جائے. لیکن علماء اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ وہ بندہ جو فزکس کے اصول، انسان کے بنائے ہوئے اصول استاد کے بغیر نہیں سمجھ سکتا، تو اللہ کا نازل کردہ کلام استاد کے بغیر سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. ہاں، یہ احباب ایک آیت کو بنیاد بنا کر قرآن میں اپنی رائے کے استعمال کا راستہ کھولنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک آیت وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے، لِلذِّكْرِ نصیحت کے لیے، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا. ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے، لہٰذا ہر بندہ کہتے ہیں قرآن آسان ہے، قرآن آسان ہے. جب آسان ہے تو ہر بندہ اس میں اپنا دماغ لڑائے اور جو چاہے تشریح و توضیح کرے. ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا کہ اسی طرح ایک بندے نے مجھے کہا کہ قرآن تو بہت آسان ہے، خواہ مولویوں نے مشکل بنایا ہوا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. دیکھیں اللہ خود کہتا ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے. میں نے ان سے کہا کہ یہ جو آیت میں آخری لفظ ہے مدکر، یہ اصل میں کیا تھا، اور یہ پھر مدکر کیسے بن گیا، اس کا اصلی معنی کیا ہے اور مرادی معنی کیا ہے. کہتے پھر وہ بیچارہ آئیں بائیں کرنے لگا. تو میں نے کہا بس قرآن کو سمجھنا اتنا آسان ہے جتنا مدکر کا لفظ سمجھنا آسان ہے. بس جتنا یہ لفظ آسان ہے اتنا ہی قرآن آسان ہے. حقیقت یہی ہے میرے بھائیوں کہ قرآن وہ مظلوم کتاب ہے کہ جس بندے کا جی چاہتا ہے وہ قرآن میں اپنی رائے زنی شروع کر دیتا ہے. میں اب اس آیت کا ترجمہ کرتا ہوں جس آیت کو یہ حضرات سہارا بناتے ہیں اور اپنی رائے کے استعمال کے لیے راستہ ہموار کرتے ہیں. ذکر کا معنی ہوتا ہے یاد کرنا. ہم کہتے ہیں اللہ کا ذکر کرو، یعنی اللہ کو یاد کرو. تو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان کیا ہے کہ 7 سالہ بچہ 30 پارے قرآن اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے. یہ ہے اس کا ایک معنی. اس کا دوسرا معنی ہے لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کیا ہے. یعنی اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ایسا آسان انداز اختیار کیا ہے لوگوں کی نصیحت کے لیے، بہت آسان ہے. چنانچہ عرب کے دیہاتی لوگ جو سائنس اور ٹیکنالوجی سے بالکل ناواقف تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، اللہ رب العزت نے ان عربوں کو سمجھانے کے لیے قرآن پاک میں ایسی آسان مثالیں پیش کی ہیں. واقعی وہ مثالیں بہت آسان ہیں. مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت. مکڑی تو ہر گھر میں ہوتی ہے نا. عربوں میں تو زیادہ ہی مکڑیاں ہوتی ہوں گی، کچے مکانات اور جھونپڑیاں.
تو عربوں کو اللہ نے سمجھایا کہ بھائی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ شرک کس قدر قبیح ہے اور مشرک کا عقیدہ کس قدر کمزور اور بے بنیاد ہوتا ہے. کمثل العنکبوت وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، وہ جیسے مکڑی کا جالا ہوتا ہے. تو دیکھیں عربوں کو چونکہ جھونپڑیوں میں گھروں میں مکڑی جالے بناتے تھے تو سمجھانے کے لیے اس قدر آسان انداز اختیار کر لیا. آپ حضرات کو پتا ہے ہم جب بچوں کو پڑھاتے ہیں سکول میں تو الف انار اور بے بکری اور تے تختی اور یہ تختی اور انار اور بکری اور گیند اور بلی اور کتا، اس کے ذریعے اسے کہتے ہیں مشاہداتی طریقہ تعلیم. مشاہداتی طریقہ تعلیم. قرآن پاک میں اللہ نے عرب کے ان پڑھ دیہاتیوں کے لیے یہی طریقہ تعلیم اختیار کیا تو ہر بندہ سمجھ سکتا ہے. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، تمہاری لیے تمہارے چوپائیوں میں عبرت کا سامان موجود ہے. او عرب دیہاتیوں، تمہیں نہیں پتا کہ آسمان کی وسعتوں میں کیا ہے، خلاؤں میں اور فضاؤں میں کتنے بڑے بڑے اجرام فلکی تیر رہے ہیں. آپ لوگوں کو نہیں معلوم کہ سمندر کی گہرائی میں کیا خزانے چھپے ہوئے ہیں. آپ کو نہیں پتا کہ پہاڑوں کے سینوں میں کیا معدنیات پوشیدہ ہیں. نہیں پتا، آپ لوگ نہیں واقف. لیکن آپ لوگ جانور تو پالتے ہیں نا، بکریاں تو ہر گھر میں ہوتی ہیں اور اونٹ اور اونٹنیاں یہ تو ہر گھر میں ہوتی ہیں. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، تمہارے لیے تمہارے چوپائیوں میں عبرت کا سامان موجود ہے. نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِم مِّن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ، ہم تمہیں ان چوپائیوں کے پیٹ میں سے، گوبر اور خون کے درمیان میں سے صاف شفاف میٹھا خوش ذائقہ دودھ پلاتے ہیں. عبرت ہے اس میں یا نہیں ہے؟ جس جانور کے جس پیٹ میں گوبر ہے، پیشاب ہے، خون ہے، اسی کے اندر سے دودھ نکلتا ہے، صاف شفاف میٹھا خوش ذائقہ، اتنا سفید. لوگ کہتے ہیں ایسا سفید جیسے دودھ سفید ہوتا ہے. نہ اس میں گوبر کا رنگ ہوتا ہے، نہ پیشاب کی بو ہوتی ہے، نہ خون کا ذائقہ ہوتا ہے. ہم تمہارے لیے تمہارے چوپائیوں میں عبرت کا سامان موجود ہے. تم چوپائیوں سے دودھ نکالتے ہو نا؟ ہاں نکالتے ہیں، لیکن بکری دودھ تھوڑا دے یا زیادہ دے، ہمیشہ کے لیے خالص دودھ دیتی ہے. کبھی آپ لوگوں نے نہیں سنا ہوگا کہ گائے نے آج پانی ملا ہوا دودھ دیا ہے. ہمیشہ کے لیے خالص دودھ دیتی ہے. وہ انسان، گائے نے تو خالص دودھ دیا، جب یہ دودھ آپ کے برتن میں پہنچ گیا تو ناخالص بن گیا. تمہارے لیے چھپائی میں عبرت کا سامان ہے یا نہیں ہے؟ چھپایا کبھی ناخالص دودھ نہیں دیتا. آپ اسی خالص دودھ کو ناخالص بنا دیتے ہیں، پھر بھی آپ اشرف المخلوقات ہیں. پھر جب تک یہ دودھ جب ہمارے پاس آتا ہے، پھر اس کو محفوظ کرنے کے لیے ہمیں کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. دودھ نکالا، کہتے اس کو گرم کر دو، گرم کرنے کے بعد بوتل میں ڈال دو، پھر ڈھکن ٹائٹ کر دو، پھر فریج میں رکھ دو، پھر فریج کا دروازہ بند کر دو، پھر بجلی کی تار لگا دو. اب اگر بوتل ہو ڈھکن نہ ہو تو گرنے کا خطرہ ہے، گر جائے گا، دودھ ضائع ہو جائے گا. ڈھکن بند کر دیا لیکن فریج کا دروازہ بند نہیں کیا، پھر دودھ ضائع ہو جائے گا. چلو فریج کا دروازہ بند کر دیا لیکن پیچھے بجلی کی کنیکشن نہیں ہے تو پھر دودھ ضائع ہو جائے گا. ہمیں ایک بوتل دودھ محفوظ کرنے کے لیے اتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، جبکہ اللہ کی شان، اللہ کی عظمت کہ ہر جانور کے پیٹ کے ساتھ ایک چھوٹی سی فریج لگائی ہوئی ہے جس سے بوتلیں لٹکی ہوئی ہیں. 4 بوتلیں دودھ سے بھری ہوئی ہیں، الٹی ہیں، ڈھکن بھی نہیں ہے، دودھ گرتا بھی نہیں ہے، الٹی ہیں.
تازہ دودھ ہے. کبھی نہیں سنا ہوگا کہ ہم نے صبح کے وقت گائے کا دودھ نہیں نکالا اور شام کو 12 گھنٹے گزر گئے تو گائے کے اندر سے دودھ خراب ہو گیا. کبھی خراب نہیں ہوتا. جس وقت نکالتے ہیں وہ تازہ ہوگا، صاف شفاف ہوگا، ڈھکن بھی نہیں ہے، بوتلیں لٹکی ہوئی ہیں، دودھ سے بھری ہوئی ہیں. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، تمہارے لیے تمہارے چوپایوں میں عبرت کا سامان موجود ہے. یہ جو اللہ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ان پڑھ آدمی، امی آدمی، کوئی کم ذہن والا آدمی بھی اس طرح کی آیات میں غور خوض کر کے اپنے رب کی عظمت تک پہنچ سکتا ہے. یہ معنی مراد ہے. باقی قرآن کے اندر سے مسائل کا استنباط و استخراج، دقیق اور عمیق حقائق وہاں سے نکالنا، یہ ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہے. یہ ہے اس آیت کا اصل معنی. اور اس آیت کا ایک اور معنی بھی ہے. اب آپ کو میں بتاؤں کہ قرآن پاک میں بعض آیات کی تشریح دوسری بعض آیتیں کرتی ہیں. ایک آیت کی تشریح ایک اور آیت کرتی ہے. اب میں بتاؤں، لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے. دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، ہم نے تو قرآن آپ کی زبان سے آسان کیا ہوا ہے کہ جب آپ بیان کریں گے تو یہ آسان ہوگا. گویا کہ رسول اللہ کی زبان کے بغیر، رسول اللہ کی تشریح اور توضیح کے بغیر قرآن آسان نہیں ہے. انما یسرناہ بلسانک، ایک معلم کی زبان کا ہونا ضروری ہے. اور یہی وجہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام کو قرآن فہمی میں جا بجا مغالطے لگ جایا کرتے تھے. حضرت عدی بن حاتم کا مشہور واقعہ ہے، بخاری شریف کے روایت سے ثابت ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ ہے، بخاری شریف کے روایت سے ثابت ہے. حضرات صحابہ کرام نے اجتماعی طور پہ رسول اللہ سے قرآن کی ایک آیت کے بارے میں سوال پوچھا ہے، بخاری شریف سے ثابت ہے. تو حضرات صحابہ کرام جو عربی زبان میں بڑی مہارت رکھتے تھے، ان کو بھی قرآن سمجھنے میں مغالطہ واقعہ ہوتا تھا. تو معلوم پھر وہ حضرات صحابہ کرام حضور کی طرف رجوع کرتے تھے، ان سے پوچھتے تھے. تو معلوم ہوتا ہے کہ استاد کے بغیر کتاب اللہ کو سمجھنا یہ دشوار ہے. ممکن ہے کچھ باتیں بندہ سمجھ لے، لیکن آگے کچھ باتوں میں بندے کو ایسی ٹوکر لگ جاتی ہے کہ بہت بڑے خطرے میں جا گرتا ہے. اب ہوتا کیا ہے، یہ لوگ رائے کا استعمال کیوں کرتے ہیں؟ اپنی رائے ہمیشہ کے لیے. 14 صدیوں سے مفسرین نے ایک بات کی ہوتی ہے اور سارے مفسرین ایک بات پر متفق ہوتے ہیں، لیکن یہ اپنی طرف سے کوئی الگ رائے قائم کریں گے. کیوں قائم کرتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اپنے متعلقین کو یہ باور کراتے ہیں کہ 14 صدیوں سے جو بات علماء نہیں سمجھ سکے وہ میں سمجھ چکا ہوں. مجدد بننے کی کوشش کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا بننے کی. میرے پاس ایک آدمی آیا، میں بہت ذمہ داری سے یہ بات کرتا ہوں، میں نے کہا نا کہ قرآن بہت مظلوم کتاب ہے. کوئی اور بندہ اس کو لے کے آیا تھا، کہتا یہ کہیں سے قرآن کی تفسیر پڑھ کے آیا ہے اور عجیب و غریب باتیں کرتا ہے. بات کیا کرتا ہے، کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ بن گیا تھا، پھر اس میں روح ڈالی گئی تھی. یہ غلط بات ہے، یہ غلط بات ہے. اصل بات یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین سے پودے کی طرح اگایا گیا تھا. گویا کہ وہ انسانوں کو نباتات کی ایک جنس ثابت کر رہا تھا. جس طرح کے بعض لوگ انسانوں کو بندر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بندہ انسانوں کو نباتات کی ایک جنس ثابت کر رہا تھا. اور وہ کہہ رہا تھا کہ آدم علیہ السلام کھمبی کی طرح زمین سے اگ آئے تھے. خیر تفصیلی بات ہوتی رہی. آخر میں کسی اور بات میں اس نے کہا یہ بات قرآن میں موجود ہے. میں نے کہا قرآن میں یہ بات نہیں ہے، غلط کہتے ہیں قرآن میں ہے. میں نے لڑکے سے کہا کہ قرآن اٹھا کے لے آؤ. قرآن پکڑا دیا کہ اس میں دکھا دو. اس نے قرآن کو الٹنا پلٹنا شروع کر دیا. پھر غصے ہو کے کہنے لگا یہ کون سا قرآن لے کے آئے ہو، اردو والا لے آؤ.
یہ کون سا قرآن لے کے آئے ہو؟ اردو والا لے آؤ۔ یعنی جو بندہ جس کے سامنے عربی والا قرآن آ گیا بیچارہ پریشان ہو گیا، اردو والا قرآن مانگ رہا تھا، اور وہ بھی محقق بنتا ہے، 14 صدیوں سے ایک متفق علیہ مسئلہ ہے، اس سے تفرد اختیار کرتا ہے صرف اپنے ساتھیوں کو مرعوب کرنے کے لیے کہ میرے پاس تو وہ علوم ہیں جو 14 صدیوں سے کسی کے پاس نہیں تھی۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ۔ اس کی دلیل کیا تھی اس بندے کی؟ دلیل یہ تھی وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا، یہ دلیل تھی۔ اب اس دلیل کی تشریح و توضیح کریں گے تو موضوع ویسے بھی طویل ہے، بہرحال اس کی یہ دلیل تھی۔ میں نے کہا نا کہ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، یہ دل کے ٹیڑے پن کی نشانی ہوتی ہے کہ 14 صدیوں سے جو باتیں متفق علیہا ہوتی ہیں اس میں کوئی اشتباہ نہیں ہوتا، یہ ان باتوں کو چھوڑ کے اشتباہ والی آیات کا پیچھا کرتے ہیں، مشتبہات کا پیچھا کرتے ہیں۔ یہ دل کے ٹیڑے پن کی نشانی ہوتی ہے۔ پوری امت سے تفرد اختیار کرنا، سارے علماء سے الگ تھلگ ایک نقطہ نظر قائم کرنا، بڑے خوش ہوتے ہیں کہ میرے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا کہ بیرون ملک ایک جگہ پہ گیا ہوا تھا تو مجھے بتایا گیا کہ یہاں ہماری مسجد میں درس قرآن ہوتا ہے، آپ تشریف لے جائیں گے؟ میں نے کہا میں ضرور جاؤں گا۔ وہاں میں درس قرآن میں گیا، وہاں تو ماحول ہی کچھ اور تھا۔ ایک بندہ ممبر پہ بیٹھا ہوا تھا، بیچارہ صاف ستھرا تھا، سر بھی ننگا تھا، اور کوئی تفسیر اس کے سامنے پڑی ہوئی تھی۔ وہ ایک آیت پڑھتا تھا، آیت پڑھنے کے بعد اس کا ترجمہ کرتا تھا، پھر تشریح کرتا تھا جو لکھا ہوتا تھا، پھر وہ کہتا تھا کہ مفسر نے فلاں علامہ صاحب نے تو یہ لکھا ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اس آیت کی تشریح یوں ہونی چاہیے، آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ پھر ایک بندہ کھڑا ہو جاتا تھا کہ میرا خیال یہ ہے کہ اس کی تشریح یوں ہونی چاہیے، اگلا بندہ کھڑا ہو گیا کہتا ہے میرا خیال یہ ہے کہ اس کا معنی یوں ہونا چاہیے۔ فرماتے ہیں عجیب سلسلہ چلا ہوا تھا، میں خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ پھر آخر میں میری طرف دیکھا کہ یہ کوئی مہمان ہے اور کوئی داڑھی والا ہے، مولوی لگتا ہے، مجھے کہنے لگے کہ آپ بھی کچھ فرمائیں، آپ بھی کچھ فرمائیں۔ میں نے کہا بھائی میں نے آپ لوگوں کے خیالات سن لیے ہیں، آپ لوگ میرا خیال نہیں سن سکیں گے۔ کہنے لگے نہیں نہیں آپ جو کچھ فرمائیں گے ہم سنیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی لیکن جب انہوں نے مجھے بہت اصرار کیا، میں نے کہا آپ ذرا اتر جائیں، میں یہاں بیٹھ جاتا ہوں۔ پھر میں نے اس کو ممبر سے اتارا، پھر میں بیٹھ گیا۔ میں نے پونا گھنٹہ قرآن فہمی، قرآن کو سمجھنا، اس کے اصول اور ضابطے اور طریقہ کار کھول کھول کے بتا دیا، اور میں نے کہہ دیا کہ اب آپ کو میرے خیالات سننے پڑیں گے۔ پھر میں نے کہا یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ کوئی انسانی خیالات کا مجموعہ نہیں ہے، ہر بندہ اپنی رائے قائم کرتا ہے، میرا یہ خیال ہے، میرا یہ خیال ہے، قرآن کے ساتھ یہ زیادتی نہیں کرنی چاہیے، واقعی بہت خطرے والی بات ہے۔ اب ایک اور غلطی جو ان حضرات کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ چونکہ جدید سائنسی علوم ان کے پاس ہوتے ہیں، پھر یہ کوشش کرتے ہیں کہ قرآن کی ایسی تشریح کر دیں جو جدید سائنسی تحقیقات کے مطابق ہو۔ تشریح ایسی کرتے ہیں جو جدید سائنسی تحقیقات کے مطابق ہو، اور پھر وہ دنیا والوں کو باور کرا سکیں کہ تم لوگوں نے جو سائنسی تحقیقات کی روشنی میں آج جو نتیجہ نکالا ہے، ہمارے پاس وہ نتیجہ 14 صدیاں پہلے موجود تھا۔ وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ایسی تشریح کر دیں جو نئی سائنسی تحقیقات کے مطابق ہو۔ چلو ان کی نیت تو ٹھیک ہوگی، لیکن غلطی یہاں پہ کیا ہوتی ہے۔ یہاں جھنگ میں ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، نوجوان ڈاکٹر، اب تو چلو عمر کے بڑے ہو گئے ہوں گے، آج سے تقریباً 15-20 سال پہلے جب ہم یہاں اعتکاف کرتے تھے
تو وہ نوجوان تھا بالکل، یہاں اعتکاف میں آتا تھا، اچھی طبیعت والا، دین کا ذوق رکھنے والا. اس وقت وہ بیرون ملک میں ہے. تو واقعی وہ اچھا نوجوان تھا اور اب بھی اچھا ہے. تو اس نے ایک سلسلہ چلایا تھا لوگوں کو قرآن کی تعلیمات پہنچانے کا، کہ روزانہ ایک آیت کا ترجمہ لکھتا تھا، پھر فون پہ مختلف لوگوں کے پاس وہ ترجمہ میسج کے ذریعے بھیجتا تھا. میرے پاس بھی بھیجتا تھا اور مجھے کہتا تھا کہ میں اس لیے آپ کے پاس بھیجتا ہوں کہ اگر کوئی غلطی ہو تو اس کی اصلاح کر لیا کریں، چونکہ میں نے بہت سارے لوگوں کو یہ ترجمہ بھیجنا ہوتا ہے. اس نے ایک مرتبہ ایک میسج بھیجا، اس میں لکھا ہوا تھا ایک غلط فہمی کا ازالہ. یہ تھا عنوان، ایک غلط فہمی کا ازالہ. نیچے لکھا ہوا تھا کہ قرآن اور حدیث میں جہاں کہیں لفظ قلب استعمال ہو چکا ہے اس کا معنی لوگ دل کرتے ہیں، جبکہ اس کا معنی دماغ ہے. قلب ہم کہتے ہیں لطیفہ قلب، سنا ہے، دل. جہاں کہیں قرآن اور حدیث میں لفظ قلب لکھا ہوا ہے، استعمال ہو چکا ہے، اس کا معنی لوگ دل کرتے ہیں، حالانکہ اس کا معنی دماغ ہے. جب اس نے یہ لکھا تو میں نے فوراً فون کیا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کیا مسئلہ ہے؟ قلب کا معنی 14 صدیوں سے لوگ دل کرتے چلے آ رہے ہیں، اب دماغ کا معنی کیوں کر دیا؟ کہنے لگا کہ یہ میں تو نہیں کہہ رہا، یہ تو ایک بہت بڑے سکالر ہیں، وہ یہ بات کر رہے ہیں. میں سمجھ گیا کہ ان دنوں میں انڈیا کے ایک ڈاکٹر صاحب کا بڑا چرچا تھا، بڑے سکالر تھے. تو میں سمجھ گیا کہ یہ انہی کی طرف سے بول رہے ہیں. کہنے لگے وہ ڈاکٹر صاحب ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ قلب کا معنی دماغ ہے، قلب کا معنی دل نہیں ہے. میں نے اس سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب 14 صدیوں سے ایک بات پر علماء متفق ہیں کہ قلب کا معنی دل ہے، تو مجبوری کیا ہے کہ اس کا معنی دماغ کرتے ہیں. اس نے ایک عجیب بات کہی. اس نے کہا اصل بات یہ ہے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ انسانی جسم میں قلب ہے جو جسم کو کنٹرول کرتا ہے. الا ان فی جسد بنی آدم لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. وہ قلب ہے جو جسم انسانی کو کنٹرول کرتا ہے. آنکھیں، زبان، ہاتھ، کان، ہاتھ پاؤں، سارے اعضاء کو قلب کنٹرول کرتا ہے. اب اگر ہم قلب کا معنی کرتے ہیں دل، تو جدید سائنس کی تحقیق یہ ہے کہ انسانی جسم کو دماغ کنٹرول کرتا ہے، قلب کنٹرول نہیں کرتا. دل کنٹرول نہیں کرتا، دماغ کنٹرول کرتا ہے. تو لہذا قلب کا معنی ہی دماغ کر دیا تاکہ مسئلہ حل ہو جائے. ورنہ وہ لوگ ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ تمہارا قرآن، تمہاری حدیث سائنسی تحقیقات کے مطابق نہیں ہے. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اس وقت سائنس کی تحقیق یہ ہے کہ انسانی جسم کو دماغ کنٹرول کرتا ہے، آپ لوگوں نے قلب کا معنی دماغ کر دیا. اگر کل سائنس کی تحقیق یہ ثابت ہو گئی کہ انسانی جسم کو گردے کنٹرول کرتے ہیں، پھر تم کیا کرو گے؟ ظاہری بات ہے کہ پھر قلب کا معنی گردے کرو گے. تو پھر تو قرآن کی اچھی خدمت شروع ہو جائے گی کہ تم لوگ سائنس والوں کو خوش کرنے کے لیے قرآن کی تفسیر ہی غلط کرتے ہو. پھر اللہ تعالیٰ نے اسی وقت میرے دل میں ایک آیت ڈال دی. فون پہ بات کرتے ہوئے میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ایک آیت ہے، ذرا اس کی تشریح کر کے بتا دیں یا ترجمہ کر کے بتا دیں. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، قلوب اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہوتے ہیں. اب قلب کا معنی تو آپ کرتے ہیں دماغ، تو پھر معنی یہ بنے گا کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، وہ دماغ اندھا ہوتا ہے جو سینے میں ہے.
اب ذرا اس کی تشریح مجھے کر کے کہتے بات تو آپ کی ٹھیک ہے، میں ذرا ڈاکٹر صاحب کو ای میل کر کے پوچھ لیتا ہوں. میں نے کہا پتہ کر لیں. آج تک وہ مجھے کوئی جواب نہیں ملا، حالانکہ میں نے 2-3 مرتبہ ان کو یاد دہانی بھی کرائی کہ ڈاکٹر صاحب میرا جواب ابھی تک نہیں آیا. اچھا، اب غلطی کیا ہے میرے بھائیوں؟ ایک بات سمجھ لیں کہ قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے. ہم اگر یہ کہتے ہیں کہ آج سائنسدانوں نے جو کچھ ثابت کیا ہے قرآن میں وہی کچھ موجود ہے، اس سے قرآن کی عزت بڑھتی نہیں ہے، قرآن کا مرتبہ اس سے نہیں بڑھتا، کیونکہ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن ہمیں وہ کچھ سکھاتا ہے جہاں تک سائنس کبھی نہیں پہنچ سکے گی. قرآن نے تو ہمیں وہ کچھ سکھایا ہے کہ انسانی عقل اور انسانی سائنس سب کچھ کہ پاؤں لنگ ہے اس میدان میں. قرآن نے ہمیں وہ کچھ سکھایا ہے. مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے وہی کچھ سکھایا ہے. آسمانوں سے اوپر کیا کچھ ہے، انسان کی تخلیق سے پہلے کیا کچھ تھا، قرآن تو ہمیں وہ کچھ سکھاتا ہے. جبکہ سائنس تو ہمیں اس دنیا کی باتیں سکھاتا ہے. تو یہ کوئی قرآن کی تعظیم نہیں ہے، اور قرآن کا مرتبہ اس سے بڑھتا نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جو کچھ سائنس بتا رہی ہے قرآن نے پہلے بتایا ہوا ہے، اس سے قرآن کا مرتبہ نہیں بڑھتا. ہاں، میں ان سائنسدانوں کو دعوت دیتا ہوں، خوش ہو جاؤں گا اس وقت جب جدید مغربی دنیا کے سائنسدان ابھی تک کوئی تحقیق نہ کر چکے ہوں اور یہ لوگ قرآن سے اس تحقیق کو ثابت کر دیں. اب یہ بھی ایک غلطی ہے، آپ توجہ فرمائیں کہ سائنس نے ایک بات ثابت کر لی، پھر ہم اس کے بعد وہی بات قرآن میں تلاش کرتے ہیں کہ قرآن میں وہ تحقیق ہے یا نہیں ہے. کھینچ تان کے کسی طریقے سے وہ تحقیق ثابت کر لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم نے بڑی خدمت کر لی قرآن کی، حالانکہ یہ قرآن کی خدمت نہیں ہے کہ سائنسدانوں کی تحقیق کے بعد آپ قرآن میں تلاش کرتے ہیں. کمال تو یہ ہے، پھر یہ کر لیں کہ ابھی جدید مغربی دنیا کے سائنسدانوں نے کوئی تحقیق نہیں کی ہے، آپ قرآن میں تلاش کر لیں اور دنیا والوں کے سامنے ثابت کر دیں کہ قرآن نے 14 صدیاں پہلے جو کچھ کہا تھا آج میری سائنس اس کو ثابت کر رہی ہے. لیکن یہ تو ہو نہیں سکتا ہمارے سائنسدانوں سے بیچاروں سے، وہ تو دوسروں کی تحقیقات کے انتظار میں ہوتے ہیں. وہ جو بھی الٹی سیدھی تحقیق کرتے ہیں ہم قرآن کو ٹیڑھا ترچا کر کے زور لگا کے قرآن سے اسی کو ثابت کرتے ہیں. دوسرے لفظوں میں ہم ان کی سائنس کی تائید قرآن کے ساتھ کرتے ہیں، گویا کہ ہم ان کی سائنس کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، اپنے قرآن کی خدمت نہیں کر رہے ہوتے. بہرحال قرآن پاک میں اپنی رائے استعمال کرنا یہ خطرے سے خالی نہیں ہے. من تکلم فی القرآن بغیر علم فلیتبوأ مقعدہ من النار. جو بندہ قرآن میں کوئی بات کرتا ہے علم کے بغیر وہ اپنے لیے جہنم میں خود ٹھکانہ بنا رہا ہوتا ہے. من فسر القرآن برأیہ فقد کفر. جو بندہ قرآن کی تفسیر اپنی رائے کے ساتھ کر لیتا ہے وہ کفر کر لیتا ہے. تو لہذا استاد کے بغیر قرآن کی تفسیر خطرے سے خالی نہیں ہے. میں پھر وہی بات کرتا ہوں، ہم اجارہ داری قائم نہیں کرتے. ہم کہتے بھائی آپ بھی سیکھیں، زید عمر بکر ہر بندہ سیکھ سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کسی استاد کے سامنے بندہ بیٹھ جائے. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے تقوی کا ہونا ضروری ہے. ھدی للمتقین، کیونکہ قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے. تیسری بات یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر کو سمجھنے کے لیے دل کا پاک ہونا ضروری ہے. لا یمسہ الا المطہرون. قرآن کے اسرار اور رموز تک نہیں پہنچ سکتے مگر وہ لوگ جو طاہر ہوتے ہیں، گناہوں کے میل کچیل سے پاک ہوتے ہیں. اس آیت کا ایک اور معنی بھی ہے لا یمسہ الا المطہرون، کہ اس قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، صرف پاک لوگ ہاتھ لگا سکتے ہیں. دوسرا معنی یہ کہ قرآن کے اسرار اور رموز تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے مگر وہ لوگ جو دل کے پاک ہوتے ہیں. اور اسی طرح قرآن کو سمجھنے کے لیے نفس کا تزکیہ بھی ضروری ہے.
نفس کا تزکیہ بھی ضروری ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اسی حقیقت کو بیان فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 4 مقاصد بتائے تھے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ حضور کی بعثت کے 4 مقاصد بتائے تھے، آیات کی تلاوت، کتاب اللہ کی تعلیم، حکمت اور دانائی کی باتیں، اور ان کا تزکیہ بھی کریں، نفوس پاک ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہی 4 خصلتوں کا تذکرہ فرمایا، 4 ذمہ داریوں کا تذکرہ فرمایا، لیکن ترتیب بدل دی۔ ترتیب میں قرآن کی تعلیم سے پہلے تزکیہ کا ذکر فرمایا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب۔ تزکیہ پہلے ذکر کیا ہے، کتاب اللہ کی تعلیم بعد میں ذکر کی ہے۔ سمجھانا مقصود ہے کہ تزکیہ ہوگا تو کتاب کا سمجھنا آسان ہوگا، لہذا نفس کا تزکیہ بھی ضروری ہے۔ اور اگر یہ صفات نہیں ہے تو قرآن خود کہتا ہے کہ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، یہ قرآن ظالموں کے خسارے میں اضافہ کرتا ہے۔ قرآن ظالموں کا خسارہ بڑھاتا ہے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ تعالی اسی قرآن کے ذریعے کئی لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے، کئی لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔ تو قرآن تو کتاب ہدایت ہے، پھر قرآن کے ذریعے لوگوں کو کیسے گمراہ کیا جاتا ہے؟ جی ہاں، دیسی گھی یہ تو صحت بخش غذا ہے، لیکن جب بندہ دل کا مریض ہوتا ہے تو دیسی گھی کھائے گا تو نقصان ہی اٹھائے گا نا۔ شہد تو بڑا شفا دینے والی غذا ہے، لیکن بندہ اگر شوگر کا مریض ہے شہد کھائے گا تو نقصان اٹھائے گا۔ اسی طرح قرآن تو کتاب ہدایت ہے، لیکن اگر من کے اندر بیماری موجود ہے تو یہی قرآن ہدایت کی بجائے ضلالت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یہ قرآنی حقیقت ہے جو اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے۔ لہذا قرآن سمجھنا چاہیے کسی استاد کے سامنے بیٹھ کر۔ دوسری بات یہ ہے کہ تقوی، پرہیزگاری، تزکیہ اور دل کا صاف ہونا، ان صفات سے بندہ متصف ہو تو قرآن سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ باقی ہمارے جو احباب فقط شخصی مطالعے کی وجہ سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر وہ کئی مرتبہ غلطی بھی کر جاتے ہیں۔ پھر غلطی ایسی ہوتی ہے کہ وہ مجال ہے کہ اپنی بات سے پیچھے ہٹ جائیں، کہتے ہیں ساری دنیا غلط ہے اور صرف میری ہی بات ٹھیک ہے۔ چند دن پہلے ایک مولانا صاحب یہیں پہ وہ ایک حدیث بیان کر رہے تھے کہ قرب قیامت میں وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِرَأْيِهِ، ہر بندے کو اپنی رائے اتنی پسند ہوگی، وہ کہے گا میری رائے میں کوئی غلطی ہو نہیں سکتی، اور میری رائے کے خلاف جس کی بھی رائے ہوگی وہ غلط ہوگی۔ یہ پھر نقصان کا باعث ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح راستے پہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ۔